السلام علیکم دوستو، دلچسپ حقائق سیریز کی 11ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گیمز کھیلی جاتی ہیں، لیکن اس گیم کو جو پذیرائی ملی وہ شاید ہی کسی دوسری گیم کو ملی ہو۔ اس گیم کے کھیلنے والوں میں پاکستانیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈ یعنی پب جی کی۔ پب جی ایک بہت ہی مشہور آن لائن ویڈیو گیم ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اس گیم کے بارے میں نہ سنا ہو۔ یہ دنیا کی مشہور ترین گیموں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی کو کس نے بنایا؟ اس کو بنانے والا شخص اس گیم کی وجہ سے کتنا امیر ہوا اور اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ کہتے ہیں کہ جب اوپر والا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا کیسے آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے، اسی طرح پب جی نے بھی کسی کی زندگی تبدیل کر دی۔ ہم بات کر رہے ہیں برینڈن گرین کی۔ برینڈن ہی وہ آدمی ہے جس نے پب جی کو بنایا۔ ایک وقت تھا جب برینڈن بے روزگار تھا، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، لیکن پھر پب جی نے اس کی زندگی کو راتوں رات تبدیل کر کے رکھ دیا۔ برینڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ یہ اپنے کیریئر کی شروعات میں فوٹوگرافر اور ڈی جے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھا۔ برینڈن اپنی زندگی شادیوں میں فوٹوگرافی کر کے اور ویب سائٹس کو ڈیزائن کر کے گزار رہا تھا، اور کبھی کبھی یہ ڈی جے بھی بن جاتا تھا۔ برینڈن کی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، اسی لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں فوٹوگرافی کر کے یہ اپنا گزارا کرتا تھا، اور وہیں برینڈن کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ بہت جلد برینڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال تک ہی چلی اور برینڈن اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب برینڈن پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ زندگی میں آنے والی یہی مشکلات ہمارے لیے نئے راستے بھی کھول رہی ہوتی ہیں، اور یہی کچھ برینڈن کے ساتھ بھی ہوا۔ 2013 میں برینڈن برازیل میں تھا اور پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور بہت مشکل سے یہ اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ لے اور واپس آئرلینڈ چلا جائے۔ برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ برینڈن نے اپنے خرچے کم کر لیے اور اپنا زیادہ تر وقت کمرے میں ہی گزارنے لگا تاکہ اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں، اور یہی وہ وقت تھا جب برینڈن نے ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دیں تاکہ اس کا وقت کٹ سکے۔ یہیں سے برینڈن کو آن لائن ویڈیو گیمز کے بارے میں پتہ چلا۔ برینڈن کوئی گیم ڈیولپر نہیں تھا، لیکن اس کا انٹرسٹ اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ آخر کار 2014 میں پیسے جمع کر کے اس نے جہاز کی ٹکٹ خرید لی اور آئرلینڈ واپس آ گیا، لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ برینڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے اور اس کا بینک اکاؤنٹ بھی بالکل خالی تھا، اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی اس کو آئرلینڈ کی حکومت زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیتی تھی، کیونکہ برینڈن بے روزگار تھا۔ برینڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا تھا اور اس کی زندگی میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ برینڈن کے والدین اس کے لیے سخت پریشان تھے۔ برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا تو اس نے فری گیمنگ موڈز بنانے شروع کر دیے۔ برینڈن کو ایک جاپانیز فلم بیٹل رویال بہت پسند تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے ایک جزیرے پر خود کو زومبی سے بچاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا۔ برینڈن نے ایک آن لائن گیم آرما 2 میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کے ایک موڈ بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گیمز کو ڈیزائن اور گیمز کی کوڈنگ بھی سیکھنا شروع ہو گیا۔ برینڈن کی قسمت اچھی تھی کہ آرما 2 میں جو اس نے موڈ بنایا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا، اور برینڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی گیم کمپنی کی طرف سے ایک کال آئی، جس میں انہوں نے برینڈن کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کرنے کی آفر
آفر کی۔ برینڈن بہت خوش تھا۔ یہ فوراً ویلفیئر آفس گیا اور اس نے ان کو کہا کہ اس کو اب ویلفیئر کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سونی کے ساتھ برینڈن نے 2 سال تک H1Z1 نامی گیم پر کام کیا۔ 2016 میں برینڈن کو ایک ساؤتھ کورین کمپنی بلو ہول نے رابطہ کیا اور اس کو اپنی ایک بیٹل رویال گیم بنانے کی پیشکش کی، اور یوں برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا۔ PUBG کا مطلب پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے۔ پلیئر ان نون دراصل برینڈن کا ہی نام تھا جو یہ آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے یوز کرتا تھا، اور اس نے اسی نام پر PUBG کا نام رکھ لیا، اور یہیں سے برینڈن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دسمبر 2017 میں PUBG کو مائکروسافٹ ونڈوز کے لیے لانچ کیا گیا اور 2018 میں پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کے لیے۔ PUBG کی سیلز اتنی تیزی سے بڑھنے لگیں کہ برینڈن بھی حیران رہ گیا۔ صرف 1.5 سال میں اس گیم کی 5 کروڑ کاپیز بک چکی تھیں اور موبائل پر اس کو 200 ملین سے زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے تھے۔ برینڈن کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ آج برینڈن کتنا دولت مند ہے یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کبھی ویلفیئر کے پیسوں پر انتہائی غربت میں جینے والے برینڈن کی آج نیٹ ورتھ $200 ملین ہے، یعنی 20 کروڑ ڈالرز، جو کہ 3200 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آج برینڈن 43 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی یہ ابھی بھی سمپل لائف گزارتا ہے۔ بزنس انسائیڈر کو ایک انٹرویو میں برینڈن نے بتایا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، برینڈن کی زندگی سے ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور بہت ساری محنت آپ کی زندگی کسی وقت بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ برینڈن اسی کی ایک مثال ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔